اور اگر آپ اپنی تاریخ کو دیکھیں تو 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی بڑی نعمت سے نوازا، اور وہ نعمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا۔ آج تاریخ پاکستان کے عنوان پہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق کہنے کی، حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ جو آزادی ہے نا، یہ کوئی منو سلوا نہیں تھا کہ جو پکا پکایا آسمان سے اتر آیا اور ہمیں پلیٹ میں دھر کے کسی نے دے دیا، اور نہ ہی آزادی کوئی ایسا پکا ہوا پھل تھا کہ کسی درخت پہ لگ گیا اور ہم جولی پھیلا کے نیچے کھڑے ہو گئے اور وہ خود بخود ہماری جولی میں گر گیا۔ بلکہ اگر آزادی کو دیکھا جائے تو آزادی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں یہ عظیم اور حسین ملک پاکستان عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ ملک پاکستان دنیا کے خطے میں مدینہ شریف کے بعد واحد پہلا ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ آپ دوسرے ممالک کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہر ملک کی تاریخ کا حال یہ ہے کہ پہلے ملک کا جغرافیہ بنتا ہے، پھر جا کے نظریہ بنتا ہے، لیکن یہ واحد اس دنیا میں پہلا ملک ہے مدینہ شریف کے بعد کہ جس کا نظریہ پہلے تھا اور جا کے جغرافیہ بعد میں بنا ہے۔ جغرافیے کی جدوجہد جو ہے وہ بعد میں ہوئی ہے، اس وطن عزیز کا نظریہ پہلے بن گیا تھا۔ یہ ملک پاکستان 2 قومی نظریے پہ بنا ہے۔ کتنے قومی نظریے پہ؟ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ آخری سپارے میں سورہ کافرون کے آخر میں ارشاد فرما رہا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ اسی آیے مبارکہ کی تفسیر میں جائیں تو یہی 2 قومی نظریہ ہے۔ اسی آیت کو تھوڑا سا ٹٹولیں، اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت میں اس کی جائیں تو یہی 2 قومی نظریہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب ملک پاکستان کے لیے 2 قومی نظریے کی آواز اٹھائی، ہمارے علماء نے، ہمارے صوفیاء نے جب 2 قومی نظریے کی آواز اٹھائی تو 2 قومی نظریہ کیا تھا؟ 2 قومی نظریہ یہی تھا کہ تمہارا مذہب علیحدہ ہے تو لہٰذا تمہارا ملک بھی علیحدہ ہونا چاہیے، ہمارا مذہب الگ ہے تو ہمارا وطن بھی الگ سے ہونا چاہیے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اس تحریک کو لے کے آگے بڑھے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پہلے قائد اعظم جو تھے یہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر نظر آتے تھے، یعنی ان کا یہ نظریہ تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں یہ ایک ملک میں رہ سکتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ جو قومیں ہیں یہ وطن کی بنیاد پہ بنتی ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کو علامہ اقبال نے بدلا، ڈاکٹر پروفیسر علامہ اقبال علیہ رحمہ، آپ نے قائد اعظم کی سوچ کو بدلا۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو 1905 سے پہلے، یہ ہماری تاریخ ہے، اسے یاد رکھیں، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ زندہ قوم کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی تاریخوں کو یاد رکھتی ہے، وہ اپنے کردار کو، اپنی تاریخ کو، اپنے اسلاف کو یاد رکھتی ہے، یہ زندہ قوم کی مثال ہے۔ تو 1905 سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال بھی ایک قومی نظریے کے حامل تھے، یعنی وہ بھی کہتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ 1905 سے پہلے ڈاکٹر اقبال بھی ایک قومی نظریہ کے حامل تھے، ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ قومیں جو ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں، لیکن اقبال کی سوچ بدلی۔ اور بدلی کیسے؟ اقبال کی سوچ بدلی مجدد الفسانی کے مکتوبات کو پڑھ کے۔ مجدد الفسانی نقش بندیوں کے پیر، نقش بندیوں کے سردار حضور مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب میں نے ان کے مکتوبات کو پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو پڑھا، اعلیٰ حضرت کی کتب کو پڑھا، تو میری سوچ بدل گئی۔
وہ جو ایک نظریے والی سوچ تھی وہ بدل گئی، اور سوچ کیا پیدا ہوئی؟ پہلے جب ایک قومی نظریے کے حامل تھے تو یہ نعرہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ لیکن جب مجدد الفسانی کے مکتوبات کو پڑھا، اعلیٰ حضرت کی کتب کو پڑھا، تو سوچ بدل گئی، ذہن بدل گیا، تصور بدل گیا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں چین و عرب ہمارا۔ جب سوچ بدلی تو پھر کیا کہنے لگے؟ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہیں، ہاں سارا جہاں ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں، بولو سارے، سارا جہاں، سارا جہاں۔ جب اقبال کی سوچ بدلی تو پھر اقبال نے قائد اعظم کی سوچ کو بدلا، کہا کہ بھائی مسلم اور ہندو ایک وطن میں اکٹھے رہ سکتے نہیں، ایک وطن میں اکٹھے رہ سکتے۔ اقبال علیہ رحمٰن نے جب قائد اعظم کی سوچ کو بدل دیا تو قائد اعظم اب دو قومی نظریہ کے حامل ہو گئے، اور پھر انہوں نے یہ آواز بلند کی۔ 1945 میں پشاور کے جلسے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھائی ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتے نہیں، ان کا علیحدہ مذہب ہے، ہمارا علیحدہ مذہب ہے، اگر ان کا مذہب علیحدہ ہے تو پھر ان کا وطن بھی علیحدہ ہی ہونا چاہیے، اگر ہمارا مذہب علیحدہ ہے تو پھر ہمارا وطن بھی علیحدہ ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے مثال دی، فرمایا ہم ان کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں، یہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ہم گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے یہ بھگوان کو سجدہ کرتے ہیں، اور ہماری پیشانی جب بھی جھکتی ہے رب رحمان کے آگے جھکتی ہے، یہ بھگوان کو سجدہ کرتے ہیں، ہم رب رحمان کو سجدہ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کا وطن الگ تو ان کی سوچ بھی الگ، تو جب ان کا مذہب الگ ہے تو وطن بھی الگ ہوگا، اور جب ہماری سوچ الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، تو پھر ہمارا وطن بھی علیحدہ وطن ہوگا۔ پھر منبر و محراب سے یہ آوازیں اٹھنے لگی، دو قومی نظریے کی بنیاد پہ علیحدہ وطن کی جو سوچ ہے وہ بچے بچے کے اندر پیدا ہونے لگی۔ یہاں پہ رک کے ایک بات عرض کروں، کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ، بولو سارے، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ قائد اعظم پاکستان کب بنے گا؟ آپ نے جب یہ تحریک چلائی کہا پاکستان کب بنے گا؟ آپ نے بڑا ہی حسین جواب دیا، آپ کہنے لگے مجھے پوچھتے ہو پاکستان کب بنے گا؟ ارے پاکستان اسی دن بن گیا تھا جب برصغیر کے اندر کسی پہلے مسلمان نے قدم رکھا تھا، جب برصغیر کے اندر پہلے مسلمان نے قدم رکھا تھا پاکستان اسی دن بن گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے برطانیہ کے اندر ایک جلسہ کیا تو وہاں پہ آپ کے سامنے ایک ہندو صحافی آ گیا، تو اس نے نا بڑا طلب سوال آپ سے کیا، کہنے لگا قائد اعظم آپ نے قوم کے اندر فتور ڈال دیا ہے، آپ قوم کو علیحدہ وطن کے لیے ابھار رہے ہیں، ہم عرصے سے صدیوں سے اکٹھے رہ رہے تھے اور اکٹھے رہیں گے، ہم مسلمانوں کو اپنا بہن بھائی سمجھتے ہیں اور بہن بھائی سمجھتے رہیں گے، تم نے نیا فتور ڈال دیا قوم میں کہ علیحدہ وطن ہونا چاہیے، علیحدہ وطن ہونا چاہیے، اور قوم کو ابھار رہے ہو اس بات پہ۔ تو قائد اعظم بڑے ذہین تھے، وکیل تھے نا، تو وکیل ذہین نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، قائد اعظم بڑے ہی ذہین تھے۔ آپ کے نا ڈائس پہ پانی کا گلاس پڑا تھا، آپ نے وہ پانی کا گلاس اٹھایا، 2 گھونٹ اس میں سے بھرے، پھر رکھ کے نا اس صحافی سے کہنے لگے پتر ذرا چھانچ نہیں آ جاتا تو پہ کھلوتے ہیں، اب دنائی دیکھنا قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پتر ذرا چھاں میں نہیں آ جاتا تو پہ کھلوتے ہیں۔ وہ صحافی آپ کے قریب آ گیا، چھاؤں میں آ گیا، تو کہنے لگے پتر گرمی بڑی ہے، اس صحافی سے جس نے آپ کو اتنے تلخ لہجے میں سوال کیا کہ آپ نے قوم کے اندر فتور ڈال دیا، قوم کو ابھار رہے ہیں کہ علیحدہ وطن بننا چاہیے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ کہا نا پتر نیڑے آ جا، تو وہ قریب آیا تو کہنے لگے پتر گرمی بڑی ہے، پتر بولو آج تو ٹھنڈا جی موسم، پتر گرمی بڑی ہے، تے اے پانی ہے انج میرا جھوٹا پر پی نہیں لینا، گرمی انج بڑی ہے میرا جھوٹا پر پی نہیں لینا۔ وہ کہنے لگا رام رام میں مسلے دا جھوٹا پیاں، ہے وہ کہنے لگا رام رام میں مسلے دا جھوٹا پانی پیاں، ایک مسلمان دا جھوٹا میں پانی پیاں، ایک کدے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہنے لگے پتر ایہو تے تینوں سمجھانا ہے، ایہو تے تینوں، اور بولو ایہو تے تینوں سمجھانا ہے۔ اگے بھی قائد اعظم نے کوئی جواب نہیں دیتا، کول سی ترکی دا مسلمان کھڑا، کہنے لگے پتر ادھر آ گیا کول، حکم ہوئے جناب، پتر ہے پانی ہے تے پی لے، اونج میرا جھوٹا ہی، پانی پی لے پر اونج میرا، اور بولو اونج میرا۔ ہوں وہ مسلمان سی نا، ہوں وہ سوچ کی سی، پانی نو پھڑ کے کہنے لگا
قائد اعظم ہے جھوٹا تے کی ہویا، میرے مصطفیٰ نے تو فرمایا جھوٹے چ شفا ہوندی ہے، مومن دے جھوٹے چ بسم اللہ پڑھی تے پی گیا، جدوں نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا نا تو قائد اعظم نے ہون جواب دیتا، کہنے لگے پتر دس جے میں اپنی زندگی گزارنا چاہواں تو تیرے نال گزرے گی کہ یہ نال گزرے گی؟ دس، تو میرا ہم وطن بھی ہے، ہندوستان دا سی نا، تو میرا ہم وطن بھی ہے، تو میرے وطن دا بولو تو صحیح اللہ دیو بندے، تو میرے وطن دا ہے، تو میرے وطن دا، اور دوسری طرف فرمایا تو او ترکی دا ہے، او میرا ہم وطن نہیں، میرا رشتہ دار نہیں، لیکن میں ایہو تے ڈنڈورا پٹنا چاہنا کہ قوما جیڑیاں نے وہ وطن دی بنیاد تے نہیں، قوما مذہب دی بنیاد تے بندیاں نے، قوما مذہب دی، او دے نال بس میرا ایک ہی رشتہ ہے کہ وہ مصطفیٰ دا غلام ہے تے میں بھی سرکار دا نوکر ہاں، بس ایہو رشتہ ہے تے انہوں میرا جھوٹا بھی پی لیا ہے، وہ میرے دکھ چے بھی شامل ہوئے گا، میرے سکھ چے بھی شامل ہوئے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ نے دو قومی نظریے کے عروج بخشا اور یہ تاریخ پھیلنے لگی کہ پاکستان ایک علیحدہ وطن بنے، ایک علیحدہ وطن بنے۔ جو کانگریس کے حمایتی ملا تھے نا اس دور میں، کانگریس کے حمایتی ملا، بولو صحیح، کانگریس کے حمایتی ملا، انہوں نے نا قائد اعظم پہ طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے۔ ہم الحمدللہ کہتے ہیں قائد اعظم رحمت اللہ تعالی، ان ملاؤں نے، کانگریس کے حمایتی ملاؤں نے آپ کو کافر اعظم بھی کہا، کافر اعظم، تاریخ پڑھ کے دیکھیں یہ بات ساری باتیں واضح، آپ کو کافر اعظم کہا، بلکہ ایک انگریز کے پالتو مولوی نے کہا کہ قائد اعظم کا نام محمد علی ہے، اس کی بہن کا نام فاطمہ ہے، مجھے لگتا ہے یہ شیعہ، اسے ووٹ نہ دینا، مجھے لگتا ہے یہ شیعہ ہے، اسے ووٹ نہ دینا۔ اب قائد اعظم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ مسکرائے اور کہنے لگے چلو اور فلانے مولوی نے آکھے میں شیعہ، میں نے ووٹ نہ دیا جے، چلو میں شیعہ ہی صحیح، دوسری سائڈ تے گاندھی ہے انہوں دے لیو، وہ سنی ہے پھر، اور بولو تے صحیح جے سمجھ آئیے تے دوسری سائڈ تے گاندھی ہے، دوسری سائڈ تے انہوں دے لیا جی وہ سنی ہے پھر۔ تو قائد اعظم علیہ رحمہ پہ جگ طرح طرح کے الزام لگے، بلکہ جب آپ پہ شیعہ ہونے کا الزام لگا نا تو ایک بندہ آپ کے پاس آ گیا، آ کے کہنے لگا حضرت بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یار بولو سارے، رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ شیعہ حضرات تو کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ خلافت کے لیے، خلافت کے بھوکے تھے، حکومت کے بھوکے تھے، خلافت کی بھوک میں وہ مدینے والے کے قدموں کے ساتھ لگے رہے، معاذ اللہ، ان کا تو یہ نظریہ ہے، آپ کا کیا تصور ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جب اس نے قائد اعظم سے یہ سوال کیا تو آپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، آپ جلال میں آ کے کہنے لگے او بے شرم، مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سن، اگر اسلام کی سلطنت میں سے ابو بکر اور عمر کو نکال دیا جائے تو باقی پیچھے بچتا کیا ہے؟ اگر اسلام کی سلطنت سے ابو بکر عمر کو نکال دیا جائے تو باقی پیچھے بچ کیا جاتا ہے؟ یہ تو ہیرو ہیں اسلام کے۔ قائد اعظم فرمانے لگے یہ تو ہیرو ہیں۔ اچھا لوگوں نے تو آپ پہ فتوے لگائے، آپ پہ الزام لگائے، لیکن میں قربان جاؤں پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی امیر ملت سرکار، غالباً 1943 پہ یا 1945 پہ آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، آپ پہ قاتلانہ، بولو قائد اعظم پہ قاتلانہ حملہ ہوا، پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ کو خبر پہنچی تو آپ اسی وقت اٹھے، اسی وقت اٹھے، آپ نے نا وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور قائد اعظم کی سلامتی کے لیے دعا کی، باری تعالیٰ اسے سلامت رکھنا۔ دعا کی بعد میں نا خط لکھا، خط میں کیا لکھا؟ آپ کتابیں پڑھیں، وہ کتابوں میں خط بھی جو آپ نے لکھا وہ درج ہے۔ خط کیا لکھا؟ آپ فرمانے لگے السلام علیکم، وعلیکم السلام، قائد اعظم محمد علی جناح تو پریشان نہیں ہونا، تو حوصلہ دیتا، تو پریشان ہے، تو پریشان ہے، تیری کانڈ تے حق دے علماء دا ہاتھ ہے، تیری کانڈ تے حق والے صوفیاء دا ہاتھ ہے، تو پریشان نہیں ہونا۔ تے ایک خط دیتا، نال آپ نے تحفے دے طور چ قرآن پاک بھیجیا، بولو سبحان اللہ ہی کہہ چھڈو، نال تحفے دے طور چ قرآن پاک بھیجیا، نال مصلی بھیجیا تے نال تسبیح بھیجی، تے اپنے آپ دا ایک خلیفہ سی امیر ملت سرکار دا مصطفیٰ علی خان، انہوں دے کے بھیجیا کہ جا دے کے آ قائد اعظم نے، وہ خط بھی لے کے آیا تے تحفے بھی لے کے آیا، آپ دے کار آیا تے آپ کار نہیں سن، آپ دی بہن فاطمہ سن، تے انہوں نے دے کے واپس آ کے قائد اعظم نے جدو خط تے تحفے ملے نا، آپ نے پہلے خط پڑھیا،
تو خط پڑھ کے پھر وہ جواب لکھیا کہ تاری بڑی مہربانی، تاری ذرا نوازی، تاری کرم نوازی کہ تسی ساڈے نال کھڑے ہو، تسی ساڈے نال کھڑے ہو، یہ تاری شفقت ہے۔ پھر نال فرمان لگے تسا قرآن ایس واسطے بھیجیا، مینوں پتہ لگ گیا ہے تسی قرآن دا تحفہ بھیجیا ایس واسطے بھیجیا ہے کہ جڑا مسلمانوں دا حکمران ہوندا وہ کول قرآن دا علم ہونا ضروری ہوندا ہے، وہ کول قرآن پاک دا علم ہونا، بولو وہ کول قرآن پاک دا علم ہونا وہ وکری گل ہے، وہ وکری گل ہے۔ ساڈے تے ایویں دے مسلط ہو گئے تے نا جنہاں نوں کل واللہ بھی سیٹی پڑھنی نہیں آندی، وہ علیحدہ گل ہے، یہ ساڈی بد نصیبی ہے، ساڈی بد قسمتی ہے۔ لیکن فرمایا مسلمانوں دا حکمران وہ ہو سکتا ہے جہدے کول قرآن دا علم ہوے۔ فرمایا دوسرا تسی مسلح بھیجیا ہے، دوسرا تسی کی بھیجیا ہے؟ فرمایا تسی یہ بھیجیا کہ مسلح بڑی وڈی طاقت ہی، بڑی وڈی طاقتور چیز ہے، جنہ دا مسلح آباد ہوندا ہے انہاں تے اللہ دا خاص فضل تے کرم ہوندا ہے، اس واسطے تو مسلح نو آباد کر۔ تے فرمایا تیسرا امیر ملت سرکار دی بارگاہ عرض کیتی تیسرا تسی تسبیح بھیجی ہے، تیسرا تسی تسبیح بھیجی ہے تاکہ میں رج کے تسبیح دے ذریعے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھاں۔ جڑا بندہ مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ اودے تے اپنی رحمتاں دی بارش نازل فرما دیندا ہے۔ اچھا اے جواب جڑا نا خط دے طور تے لکھیا، پھر امیر ملت دی بارگاہ چ آیا تے امیر ملت قائد اعظم دا جوابی خط پڑھ کے نا تے کہنے لگے لوگو اللہ دی قسم جے، لوگو اللہ دی قسم جے میں 3 چیزاں بھیجیاں سن پر انہاں دی وضاحت نہیں سی لکھی، لیکن میرا ذہن ایہو سی میں ایسے مشن واسطے ایسے مقصد واسطے وہ 3 چیزاں بھیجیاں سن۔ پھر لوکی تے اعتراض کرتے سن نا، لوکاں نے تے معاذاللہ آپ نے کافر اعظم بھی کیا، لوکاں نے آپ تے شیعہ ہون دا فتویٰ بھی لایا، لیکن وقت دا ولی پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان لگے لوگو اگر میں قائد اعظم نو اللہ دا ولی آکھاں تے جھوٹ نہیں جے، قائد اعظم نو اللہ دا ولی آکھاں تے جھوٹ ہے، اے بھی اللہ دا ولی جے۔ قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ساتھ دیا پیر جماعت علی شاہ صاحب نے، بلکہ آپ نے سنی کانفرنس میں للکار کے کہا کہ میری اولاد بھی سن لے اور میرے مریدین بھی سن لے، جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا نہ وہ ہمارا مرید ہے نہ وہ ہمارا بیٹا ہے، ہماری اولاد میں سے بھی نہیں، ہمارا مرید بھی کوئی نہیں۔ اور پھر آپ نے بابانگ دور کہا جس نے مسلم لیگ کی مخالفت کی وہ ہمارے مریدوں میں سے ہوا، اگر وہ مر گیا تو ہم اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑھائیں گے، اور فرمایا اگر وہ مر گیا ہم اسے اپنے قبرستان میں بھی داخل نہیں ہونے دیں گے، دفن ہو تو کہیں اور جا کے ہو۔ پھر تیسری آپ نے بات کی، فرمایا اگر وہ کتے وہ شادی بیاہ آ گیا نا تو ہی نکاح بھی کوئی نہیں جے پڑھانا، ایسا نکاح بھی کوئی نہیں، بابانگ دوہر کڑا کے ایسی نکاح بھی کوئی نہیں پڑھانا۔ جتوں امیر ملت سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قائد اعظم دی حمایت کا اعلان کر دیتا بابانگ دوہر، تے اعتراض کرنے والے دے منہ تے نہیں نہ بننے جا سکتے، انہوں نے اعتراض کر دیتا ویکھو جی تسی سید زادے ہو، تسی سرکار دی آل وچوں آل اولاد ہو، تو تسی ایک ایسے بندے نو اپنا قائد بنا دیتا جی دی داڑھی کوئی نہیں، تسا ایسے بندے نو اپنا قائد اپنا لیڈر اپنا رہنما بنا دیتا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑا حسین جواب دیتا، فرمان لگے او اعتراض کرنے والے کانگریس دے حمایتی لوگو او سنو، انگریز دے تلوے چٹن والے سنو، اساں قائد اعظم نو اپنا قائد منیا، اپنا لیڈر منیا، اپنا رہنما منیا تے سیاست دے میدان وچ منیا، جدوں باری آئے گی نا مسلح دی تے الحمدللہ مسلح آپ ہی سانبھاں گے، مسلح آپ ہی سانبھاں گے، مذہب دی گل آئے گی، دین دی گل آئے گی تے حق دے علماء ہی اگے کھڑے ہون گے، پر اساں قائد اعظم نو اپنا لیڈر اپنا رہنما اپنا قائد منیا تے سیاست دے میدان چ منیا۔ اج تو تحریک چلی قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس تے بڑا زور دیتا اور لکھاں قربانیاں دے نال تاریخ پڑھیے، تاریخ دے اندر آندا 10 لاکھ لوگاں نے قربانیاں دتیاں سن پاکستان واسطے، 10 لاکھ لوگاں نے، بولو 10 لاکھ لوگاں نے۔ کسی نے قائد اعظم تو سوال کیتا حضور اسی تھوڑے ہاں، زیادہ لوگ کانگریس دے حمایتی نے، انگریز دے حمایتی نے، تے پاکستان کیویں بنے گا؟ آپ فرمایا تسی ایک کام کرو، تسی جیڑی گلی بھی لنگنا نا، جیڑی گلی بھی ذمہ داری لائی، جیڑی گلی بھی تسی ایک ہی نعرہ نال ہے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا، او بولو اے بن کے رہے گا۔ فرمایا تسی گلی گلی نعرے لانے نے، اگو پھر اللہ دی مدد آئی جائے گی۔
अच्छा गली गली नारे लगन लग पे पाकिस्तान पाकिस्तान और बन के रहेगा। गली गली जो नारे लगे ना तो असगर सुदाई नौजवान सी मुसलमान सी ये अंग्रेज़ों के कॉलेज पढ़ता सी ते उत्थे ना एक हिंदू ने आप ताना मारिया कह लगे की तुसी रौला पा लिया गली गली पाकिस्तान पाकिस्तान की मतलब है पाकिस्तान का बई गली गली रौला पा लिया जे बट के रहेगा हिंदुस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान का मतलब की है। वो असगर सुदाई बाद हिजरत करके पाकिस्तान भी आया। वो बाज़ कई साढ़े दोस्त भी उन्होंने मिले ने। वो असगर सुदाई कहने लगा मेरे मूँह च ना बेसाख्ता निकलिया। ए नारा उस बंदे ने इजाज़ किया है कहता मेरे मूँह च बेसाख्ता निकलिया। तू पूछना की मतलब है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? कहता मेरे मुँह च बेसाख्ता निकलिया। उन्होंने कहा की मतलब है पाकिस्तान का? मैं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कानून रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहते हैं जो ये नारा लग गया ना फिर जगह जगह नारा लगा जगह जगह। फिर बड़ियां कुर्बानियां तो बाद बल्कि तारीख पढ़िए तो किताबों से मिलता है कि एक कमान के अंदर ना एक पूरा काफिला जड़ा ना छुपया होया सी हिंदुओं ते सिखां कोलों। सिख पिछे उन्हों का मुहासरा कर रहे सन उन्होंने तलाश कर रहे सन। कहते ना उस काफिले के अंदर ना एक माँ अपने गोद च दुध पीता बच्चा लैके बैठी सी ते वो गर्मी सी ना कमान के अंदर तो बच्चा रोए। वो सारे काफिले वाले ने ना अखां कढ़ कढ़ के गुस्से नाल उस माँ की तरफ वेखना कि तेरे इस पुत्र की वजह तो असां फस जाना असां सारियां ने फस जाना। आवाज़ बाहर गई थी असां फस जाना। कहते ना माँ कहती है मैं जो वेख्या ना सारे काफिले वाल सारे अखां कढ़ कढ़ मैनू वेखते पे ने। मैं हौली हौली ना वेख्या जे इन्हां जज्बियां के उत्ते पाकिस्तान बनया इन्हां कुर्बानियां के उत्ते पाकिस्तान बनया। कहते मैं हौली हौली ना अपने पुत्र की गर्दन ते जड़ा ना हाथ रखिया तो हौली हौली दबांदी गई। बेला आखिर पुत्र दियाँ अखां बाहर आ गई तो पुत्र दम तोड़ गया। पुत्र इस दुनिया तो अपने हत्थां नाल माँ ने इस अपने पुत्र नूं जड़ा ना शहीद कर दिता। इन्हां कुर्बानियां दे उत्ते पाकिस्तान बनया। बल्कि एक बंदा कहता कि मैं कमान च छुपया सा तो पिछों मेरा सिख ना मैनूं तलाश करते करते आ गए कमान के कोल तो मेरे दिल च ख्याल आया जे मैं इत्थे ही बैठा रहा तो सिखां ते हत्थ लग जाना। सामने दरिया सतलुज चलता पिया सी। मेरे दिल च ख्याल आया तैरना तो मैनू नहीं आता पर मैं किसी लकड़ी का सहारा लैके ना छाल मार देना बच गया तो मेरे नसीब तो जे मर गया तो फिर शहीद बच गया तो मेरे। कहना मैं थोड़ा जिहा अगे होया वेखना कि बड़े ही लोग तैर रहे हैं बेशुमार लोग तैर रहे हैं। कहते उन्होंने वाल वेख के तो मैं भी छाल मार दी। मैं भी जो दरिया सतलुज में छाल मारी तो कहते ना जो मैं तैरन वालों के करीब गया तो सारिया ही लाशा सन पूरे दरिया सतलुज च एक जिंदा मैं ही सा बाकी वो सारिया लाशा तैरदियाँ पईयां सन। इन्हां कुर्बानियां दे उत्ते पाकिस्तान बनया। बल्कि एक बड़ी लतीफ गल याद आई जितों कायदे आज़म ने आख्या ना भाई तुसी जगह जगह नारे लाने ने बट के रहेगा हिंदुस्तान बन के रहेगा वो बच्चे ना बच्चा सी छोटा सारा वो ये नारे लांदा ना गली चों नसदा पिया जावे तो नसद्या नसद्या ना किसी चीज़ ना ठेडा लग गया तो डिग गया। जो डिग्गा तो गोडे में सट लग गई जख्म आ गया खून वगन लग पिया। वो थोड़ा जहा खून निकलिया बच्चा सी ना खून वेख के रो पिया। खून वेख के कॉलोनी एक हिंदू जान डया सी तो बड़ा तंजिया तौर पर कह लगा हाँ तुसां पाकिस्तान बनाना है इन्ना जहा खून निकलिया तो रो पे हो। हालांकि वो बच्चा सी लेकिन उन्हें तंजिया तौर पर आख्या इन्ना जहा खून निकलिया तो उन्हें वेख के रो पे हो। लेकिन उस बच्चे की भी जरूरत न सलाम कह लगा ओ हिंदू दिए औलादे किताबों के जुमले मौजूद ओ हिंदू दिए औलादे मैं इस वजह तो नहीं रोन डया कि मेरा खून निकल गया बल्कि मैं रोन तो इस वजह तो डया वा खून तो मैं पाकिस्तान वास्ते बचा के रखा सी वाग इत्थे ही गया है। इन्हां जज्बियां ते पाकिस्तान बनया कि खून तो मैं सांभ के रखा सी अपने वतन वास्ते अपने मुल्क पाकिस्तान वास्ते तो वाग इत्थे ही गया। बल्कि मिस्त्री इकबाल कहता मेरी ना वाघा बार्डर ते ड्यूटी लगी सी वाघा बार्डर ते कि जिन्ने भी हिजरत करके लोग आएंगे ना तो उन्होंने रिसीव करना है। कहते ना मेरी इतने ड्यूटी लगी सी तो मैं सब तो पहला जड़ा पाकिस्तान के अंदर बंदा दाखिल होया वो ना एक बुढ़ा ज़ईफ कमज़ोर इंसान सी ते चेहरे ते बड़ी नूरानियत सी कपड़े वो फटे पुराने सन ते पैरों का हाल है सी कि टुर टुर के पैरों चों भी खून वगन डया सी। तो कहते ना मैं ना बाबा जी ने वेख्या तो मैनू उन्होंने ज़्यादा नज़र ना आए मैनू वेख के कह लगे पुत्र ओ पुत्र ए पाकिस्तान किन्नी के दूर रह गया है पाकिस्तान किन्नी के दूर रह गया। तो मैं क्या बाबा जी मुबारक होवे तुसा पाकिस्तान आ गए हो
तुसा पाकिस्तान च दाखल हो गए हो। कहते ना जदों इन्हें गल सुनी ना तो अपने सादे जे लहजे च कहन लगा अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह, और बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है, मालिका तेरा शुक्र है, मैं हिंदुआं दे मुल्क विच नहीं मरिया, मैं मुसलमानां दे पाकिस्तान च आ गया वां, मैं मुसलमानां दे मुल्क विच आ गया। कहते ने ये गल आखी बाबे ने ना बुलंद आवाज़ नाल कलमा शरीफ पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, बुलंद आवाज़ नाल कलमा पढ़िया तो नाल ही बाबे दी रूह परवास कर गए। इन्हां जज्बियां दे उत्ते मुल्क पाकिस्तान बने, इन्हां कुर्बानियां दे उत्ते 10 लाख बंदे ने कुर्बानियां दित्तियां ने, फिर जाके सानू ये वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान मिले आए। और जड़ा वतन अजीज़ है ना ये मुस्तफा दी निगाह नाल मिले है तो सूफिया दे फैज़ान नाल ये वतन मिले है। नवाब ऑफ कल्लाड़ बहुत बड़ा सियासी सी, बड़ा एक चौधरी सी, और इब्तदा तो लैके इंतहा तक पाकिस्तान की मुखालफत करता रहा है। और वह एक नज़रिया सी कि कांग्रेस अच्छी है, इनू मैं वोट देंगा, मुस्लिम लीग नू वोट नहीं देंगा। लेकिन जदों वोटिंग का दिन आया ना तो उन्हें वोट पाकिस्तान नू दिता। वोट किनू दिता? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਸਾਂ। ਓਏ ਸੁਣੇ ਓਏ ਗੱਲ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਜਾਗੇ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਵਾਬ ਆਫ ਕल्लाड़ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ, मुस्लिम लीग नू वोट देना ही। ये सरकार की निगाह सी, सरकार की अनायत सी, फिर जाके सानू ये मुल्क पाकिस्तान मिलया। और इसका ना एडा मुकद्दस है कि अगर वेखिए ना पाकिस्तान, पाक पाक कहते ने, पाक का अगर अरबी माना करिए ना, पाक का अरबी माना तो माना बनता है तैयब, पाक का अरबी च माना करिए तो की बनता है, तो सतान का अरबी च माना करिए तो बनता है मदीना, तो पाकिस्तान का अगर अरबी च माना करिए तो बनता मदीना तैयबा, मदीना। इस वतन के नाल मुहब्बत करो, इस वतन के नाल प्यार करो। लखां कुर्बानियां तो बाद अल्लाह ताला ने यह अजीम वतन मुल्क पाकिस्तान सानू अता फरमाया। मेरे दाना लोगों का कौल है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन के नाल जिहड़ी मुहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। वतन के नाल मुहब्बत ईमान का, वतन के नाल मुहब्बत ईमान दा। इस वतन के नाल दिलों हो के प्यार करो। बल्कि एक सूफी साहब के कोल बैठे सा, बड़ा प्यारा जुमला उन्होंने इरशाद फरमाया, कहने लगे पुत्रो इस मुल्क के नाल इवें प्यार करया करो जिवें मल्ले की मसीत नाल करते हो। सोच रखते हो ना, इत्थे ये भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर ए होए तो मसीत होर खूबसूरत होइए, अगर ए ज़रूरत भी पूरी हो जाए तो मसीत होर टोरा वाली बन जाए। फरमाया इस मुल्क नाल इवें प्यार करया करो जिवें मल्ले की मसीत नाल प्यार करते हो। इस वतन अजीज़ के नाल प्यार करो। अल्लाह ताला दे अगे दुआ है ये वतन पाकिस्तान इन्नियां कुव्वतां वाला बन जाए कि वतन हाँ करे तो दुनिया भी हाँ करे, वतन ना करे तो दुनिया भी ना करे। अल्लाह ताला इस वतन अजीज़ नू तरक्कियां अता फरमाए। आ सारियां दे अगे गुजारिश है, कल 14 अगस्त नू अल्लाह ताला ने 14 अगस्त 1947 और शबे कदर दी रात नू ये अजीम मुल्क पाकिस्तान सानू अता फरमाया सी। सब दे अगे गुजारिश है, होर कुछ नहीं ना कर सकते, कम अज कम एक दफ़ा अलहमदुलिल्लाह शरीफ पढ़िया जे, एक दफ़ा आंदी जे ने सारियां नू, 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़िया जे। और जेड़े 10 लाख लोगों ने शहादत दित्तियां ना, कुर्बानियां दित्तियां ने वतन अजीज़ वास्ते, उन्हां दी रूह नूं इसाले सवाब कर दिया जे, उन्हां दी रूह नूं इहदा सवाब पहुँचा दिया जे कि ताड़ियां कुर्बानियां रंग लै आईयां। यकीन मनो असां बड़ी आज़ादी च जिंदगी गुजार रहे हैं, नमाज़ां रोज़े हिंदुस्तान च भी होंदे ने, लेकिन वो जेड़े हालां नाल पढ़ते हैं उन्होंने पता है। अल्लाह ताला दा लखां शुक्र अदा करया करो कि अल्लाह ताला ने सानू ये वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान अता फरमाया। आखिर ते एक नारा लाना है, तो ज़रा पूरे जज्बे नाल लाना है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, सदा सलामत सदा सलामत सदा सलामत ता क़यामत ता क़यामत। औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान पाकिस्तान, औलिया का है फैज़ान, औलिया का है फैज़ान, मुस्तफ़ा की निगाह का है कमाल पाकिस्तान पाकिस्तान।
سلطان، اولیاء کا ہے فیضان،